بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست سجاد احمد چیمہ۔ آج جس ٹاپک کو ہم ڈسکس کریں گے یہ ایک کنٹینیوشن ہے جو میرا پریویس ویلاگ تھا 5 جنوری کا، جس میں نے جناب کے سامنے یہ گزارش رکھی تھی اور ہم نے انالائز کیا تھا جو عمران خان صاحب نے ایک برٹش میگزین اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا تھا۔ میں نے جناب کے سامنے یہ رکھا تھا کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہوں گی اور اس پہ لکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے یا اس نے کہاں تک افیکٹ کرنا ہے۔ میں نے جناب کے سامنے یہ بھی رکھا تھا کہ آرٹیکل لکھنے کے فوری بعد اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان کو میڈیا میں آ کے اپنے پوزیشن کو کلیریفائی کرنا پڑا تھا۔ آج اس کی اپڈیٹس ہیں جو آج ہی ابھی آئی ہیں اور اس کے جو امپلیکیشنز ہیں، افیکٹس ہیں جو پاکستان پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو اکانومسٹ میں آرٹیکل شائع ہونے کے بعد ہماری گورنمنٹ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ، نگران گورنمنٹ کے وزیر اطلاعات جو سولنگی صاحب ہیں، انہوں نے پہلے تو فرمایا کہ جی یہ ایک بوگس لیٹر تھا جو عمران خان صاحب نے بھیجا، یہ تو لکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے، یہ لیٹر کہاں سے کیسے نکلا ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم نے لیٹر لکھا ہے دی اکانومسٹ کو کہ جی آپ نے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جو ایسے لیٹر چھاپ دیا ہے۔ اب اکانومسٹ نے اس پہ کیا کیا ہے؟ اکانومسٹ نے لاسٹ 24 آور میں 3 دفعہ اسی آرٹیکل کو ری ٹویٹ کیا ہے۔ اب ری ٹویٹ کرنے کا مقصد ہے کہ اس کی اتھینٹسٹی، اس لیٹر کی جو اکانومسٹ نے جانی تھی، انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ اتھینٹک ہے اور پرووڈ ہے۔ ابھی اس کا افیکٹ کیا ہوا کہ لاسٹ 24 آور میں 82.3 ملین لوگوں نے وہ جو آرٹیکل پڑھا ہے، 82.3 ملین لوگوں نے، 83 لاکھ لوگوں نے پڑھا ہے۔ اور یہ اکانومسٹ کی اپنی ہسٹری میں 2007 کے بعد پہلی دفعہ ان کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ کسی آرٹیکل کو اتنا انٹرسٹ سے لوگوں نے پڑھا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اس کی کریڈیبلٹی ہے، یہ اس کے لکھنے والے کی کریڈیبلٹی ہے کہ 83 لاکھ بندوں نے جناب والا انگلش میں جا کے اس کا آرٹیکل پڑھا ہے، اس کی ویب سائٹس پہ پڑھا ہے، جو ان کے پاس فگر آیا ہے۔ اس میں لامتناہی جو ہے لائکس اور اس میں ری ٹویٹس شامل ہیں۔ یہ تو اس کی ایک افیکٹ ہو گیا کہ اکانومسٹ کے اپنے بزنس پہ خان صاحب کے آرٹیکل کا کیا اثر پڑا۔ اب پاکستان پہ اس کا کیا پڑ رہا ہے؟ پہلے تو یو ایس اے کی گورنمنٹ نے انہوں نے اپنا ترجمان کو کلیریفائی کروایا کہ جی یہ ہماری پوزیشن اس پہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا ود ان 1 ڈے جو گلوبل ایک بہت بڑا جو ادارہ ہے جو گلوبل انالیسز کے نام سے ہے، جو ڈیموکریسی مختلف جو کنٹریز میں ڈیموکریسی کی جو وائلیٹیلٹی ہوتی ہے، اس پہ جو جتنی افیکٹونیس ہوتی ہے اس کو اسیس کرتا ہے، انہوں نے اس پہ رپورٹ دے دی کہ جی پاکستان میں ڈیموکریسی کی پوزیشن بہت ویک ہے۔ ایک تو یہ ہوا۔ اب اس کے ہونے کا کیا فرق پڑا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ آج ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری صاحب جو ہیں انہوں نے ریزائن دے دیا، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارا جو اپ کمنگ الیکشن ہے اس پہ انگلیاں اٹھنا پہلے ہی شروع ہو گئی ہیں۔ یہ ہم عام لوگ شاید نہیں سمجھتے کہ یہ انٹرنیشنل میڈیا میں جب بات آتی ہے یا انٹرنیشنل پریشر کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے بس کی شاید بات نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے دوست، جب میں نے پچھلا ویلاگ کیا تھا، ہمارے بہت سے دوستوں نے کہا جی ایسے تو لکھتے رہتے ہیں لوگ، اس میں کیا اثر پڑتا ہے؟ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ اثر پڑے گا، اور یہ اثر ابھی تک نہیں ہے۔ میں ایک اور بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اثر یو ایس اے کا جو آئندہ آنے والا الیکشن ہے اسی سال میں، یہ اس پہ بھی اثر پڑے گا۔ آپ دیکھیے گا
کہ یہ کیس سائفر کیس اور یہ لیٹر یہ اس کا ہاٹ ایشو بنے گا یو ایس اے میں الیکشن کا، یہ اس کا افیکٹ ہے۔ ہمیں ان باتوں کا شاید ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی یا ہم اس کی گریوٹی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ بہرحال سیکرٹری الیکشن کمیشن نے آج استعفیٰ دے دیا۔ ابھی میں دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں سیکرٹری کی پوزیشن کیا ہوتی ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک ریل گاڑی ہے، اس کا ایک انجن لگا ہوا ہے۔ اب انجن کا جو ڈرائیور ہے وہ سیکرٹری ہوتا ہے۔ اب ڈرائیور کے بغیر انجن کھڑا بھی ہے تو کوئی چلا نہیں سکتا۔ یہ جو دوسرے بیٹھے ہیں چیئرمین سمیت یا دوسرے جو بھی ممبران ہوتے ہیں، یہ ان کا آنریری عہدہ ہوتا ہے، اصل کام سیکرٹری کا ہوتا ہے، جس نے دیکھنا ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کو میں مینج کر رہا ہوں، کیسے کیسے میں نے مینج کرنا ہے۔ ابھی یہ بڑی اپنے طور پہ ایک بہت کنسرن والی بات ہے کہ الیکشن میں ابھی چند دن رہتے ہیں یا 1 مہینہ رہتا ہے تو سیکرٹری صاحب جو ہے وہ بھاگ گئے ہیں۔ تو اس کا یہ اثر یہ انٹرنیشنل میڈیا میں جو آیا ہے اس کا یہ اثر ہے، نمبر 1 تو یہ ہو گئی۔ ابھی دوسری چیز یہ ہے جو بھی جناب کے سامنے رکھنے والی ہے کہ آج ہی ایک ہمارے بہت بڑے سفارتکار بھی ہیں اور منسٹر بھی رہے ہیں، تجزیہ نگار ہیں مشال سید صاحب۔ انہوں نے فرمایا کہ پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ابھی ایک پلان بنایا جا رہا ہے جس کا نام مدر آف آل ڈیلز رکھا جا رہا ہے۔ اب مدر آف آل ڈیلز انسٹیٹیوشن جو آج کا ڈسکس ہو رہا ہے، ہمارے انسٹیٹیوشن اداروں نے بنایا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ایک مدر آف ڈیلز کی جائے تاکہ معاملات کو سنبھالا جا سکے۔ اب مدر آف آل ڈیلز کا جو موٹو رکھا ہے ہمارے جو اداروں نے، وہ رکھا ہے کہ ایلیٹ اور اسٹریٹ کو اکٹھا کیا جائے۔ اب ایلیٹ اور اسٹریٹ ہے کون؟ اسٹریٹ ہے جو ہم جیسے لوگ ہیں، جو ہم جیسے عام لوگ ہیں، عوام ہے۔ ایلیٹ ہے جو چند ایک اشرافیہ بیٹھی ہیں۔ اب یہ بات اداروں میں بہت سیریس سے، بہت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ عوام اداروں سے دور ہو چکی ہے۔ عوام ایک سائیڈ پہ کھڑی ہے، ادارے ایک سائیڈ پہ کھڑے ہیں۔ عوام کا اور انسٹیٹیوشن کا اور عوام کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نفرت پائی جاتی ہے۔ ابھی یہ بات اداروں کے اندر سے آ رہی ہے کہ معاملات ایسے پاکستان چل نہیں سکتا ہے۔ تو معاملات کو اگر آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک خان صاحب سے ڈیل کرنی پڑے گی۔ اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے یا اس سسٹم کو چلانا ہے تو خان صاحب سے ڈیل کرنی ضروری ہے۔ ابھی دوسری اس میں پارٹی، ایک طرف تو جو انیشیشن ہوئی ہے، جو شروعات ہو رہی ہے اداروں کی طرف سے، مدر آف آل ڈیلز جو ہے جس کا پلان کا نام دیا گیا ہے، ایک طرف خان صاحب ہیں، ایک طرف یہ تمام ادارے ہیں۔ اب خان صاحب کا موقف اس پہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو نظام ہے، جو پرویلنگ ہمارا سسٹم چل رہا ہے، یہ کولیپس ہو چکا ہے۔ اس نے کسی کو بینیفٹ نہیں دیا آج تک۔ اگر ہم سوچیں، میں سوچوں، آپ سوچیں، 75 سالوں میں اس سسٹم نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اس سسٹم نے کبھی کسی کا احتساب کیا؟ آپ ایک پٹواری سے لے لیں، آپ ایک کلرک کو لے لیں، آپ ایک ایس پی کو لے لیں، آپ ایک جنرل کو لے لیں، آپ ایک جج کو لے لیں، آپ نے کبھی ہمیں احساس کیا کہ ان کے اثاثے اتنے کروڑوں اربوں کے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ایک کلرک ہے، اس کے اثاثے اربوں میں چلے جاتے ہیں۔ اس سسٹم نے کبھی پکڑا ہے، کبھی پوچھا ہے کہ یار تمہارے پاس اتنا یہ مال کہاں سے آ گیا؟ بھائی جان، یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے، یہ بسیدہ سسٹم ہو چکا ہے، ابسلیٹ ہو چکا ہے۔ جب عمارت بسیدہ ہو جاتی ہے تو اس کو گرا کے نہیں بنائی جاتی ہے۔ تو خان صاحب کا موقف اس میں یہ ہے کہ یہ سسٹم کسی کے پاس کوئی ایسا ٹیکہ نہیں ہے کہ وہ اس سسٹم کو ٹیکہ لگا دے گا تو یہ سارا پھر ویسے کے ویسے چلنا شروع ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہونا ہے۔ تو موقف جو ہے، اگر ایلیٹ اور اسٹریٹ کو اکٹھا کرنا ہے، یہ جو جاننے والے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ ایلیٹ اور اسٹریٹ کو اگر اکٹھا کرنا ہے تو یہ سسٹم کو ری ویمپ کرنا پڑے گا۔ یہ سسٹم کو ہمیں دوبارہ سے ری بلڈ کرنا پڑے گا۔ یہ سسٹم ایز اٹ از اب چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سسٹم نے کسی کو انصاف نہیں دیا ہے، نہ ہمیں عدالتوں سے انصاف ملتا ہے، نہ ہمیں۔ آپ کبھی کبھی جا کے ہم دیکھتے ہیں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ
पाकिस्तान का कोई ऐसा डिपार्टमेंट आप ढूंढ के दिखा दें जिसमें पैसे के बगैर कोई बंदा काम करवा सकता है, और कोई ऐसा अदारा दिखा दें जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करता है। यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि एंटी करप्शन का केस होता है तो वहाँ के करप्शन का पैसा देके वहाँ से जान छुड़ाई जाती है। ये सिस्टम क्या है, कैसे चलेगा ये सिस्टम? ये खान साहब को बहुत अंदाज़ा है कि ये सिस्टम ऐसा नहीं चल सकता। उनकी इसमें कंडीशन ही ये होनी है कि जी ये सिस्टम को रीवैम्प करें अगर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। अगर हमने फॉरेन गवर्नमेंट्स का, इंटरनेशनल जो हमारी कम्युनिटी है, उनका अपने आप पे एतमाद बहाल करना है तो इस सिस्टम को रिवैम्प करके चलाना पड़ेगा। बहरहाल ये जो आने वाले दिन हैं ये बहुत क्रूशल हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फैसले होने हैं। अवाम खड़ी हुई है, अवाम ने अपना मौक़िफ़ बता दिया है, अवाम ने अपना असर दिखा दिया है। अदारों को भी पता चल गया है, अवाम को भी पता चल गया है, सारी टीमें अपनी अपनी जगह पे खड़ी हैं। लेकिन अगर इसको चलाना है तो इसको मिलके चलाना पड़ेगा। ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क अवाम ने और अदारों ने मिलके चलाना है। अदारे अवाम के बगैर नहीं चल सकते, बिल्कुल नहीं चल सकते। हमने पहले तजर्बे करके देख लिए हैं, 1971 में हमने तजर्बा करके देख लिया है। अदारे नहीं चल सकते अवाम के बगैर, और अवाम को जब तक आप रिलीफ नहीं देंगे, अवाम को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, सिस्टम नहीं चल सकता। हमने बहुत झेला है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छी खबरें मिलेंगी, और जो अशराफिया इस मुल्क में इस सिस्टम को यूज़ करके यहाँ से करोड़ों अरबों लेके बाहर भाग जाते हैं, वो उनका भी एहतसाब होगा और जेन्युइन एहतसाब होगा। ये ऐसा नहीं होगा, ड्रामेबाजी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि तमाम अदारे और अवाम एक पेज पे होंगी और इन लुटेरों का एहतसाब किया जाएगा और जेन्युइन एहतसाब किया जाएगा। इस दुआ के साथ मैं अपना वीलॉग ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला करे पाकिस्तान को एक लंबी और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दी जाए और हम अपनी ज़िंदगी में इसको फलता फूलता देखें। तो इसमें आखिर में मेरी एक गुजारिश ये भी है कि अगर दोस्तों को ये वीलॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको सही टाइम पे मिल सकें और हमारी आवाज़ को मजबूत करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।